میں محترم کرام میں ہم السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے مراد رسول داماد بطول خلیفہ قوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر فاروق قریباً 30 برس کی عمر میں حلقہ بغوث اسلام ہوئے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ عرب میں علم الانصاف کے عالم، عربی ادب کے ماہر، شعر و سخن میں یکتا تصور کیے جاتے تھے۔ آپ عرب سرداروں کی مشیر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ جب آپ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم آگے چل کر معانقہ کیا اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، یا اللہ اے رب کائنات، ان کے سینے سے کینہ اور عداوت کو نکال دے اور ان کے سینے کو ایمان سے بھر دے۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد جبرائیل امین مبارکباد دینے کے لیے آئے اور رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو جناب عمر فاروق کے اسلام لانے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاروق کا لقب پایا۔ آپ کی زندگی تاریخ میں پوری تاوانی سے جگمگا رہی ہے۔ تمام صحابہ کرام مریدین نبوت تھے مگر عمر فاروق مراد نبوت ہے۔ یہ اس طرح کہ یہ اللہ کے رسول ننھے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو اسلام کو قوت عطا کر، یا اللہ تو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو اسلام پر لے آ۔ آپ کے ایمان لانے سے اسلام کو قوت ملی۔ آپ کے ایمان لانے سے مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی۔ آپ نے تلوار کندھے سے لٹکائی اور کمان کندھے پر رکھ کر اور تیر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں بہت سے صحابہ قریش بیٹھے تھے۔ آپ نے اطمینان سے کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر صحابہ قریش کی جماعت کے پاس آ کر ایک سے فرمایا، تم لوگوں کے چہرے بدشکل ہو جائیں، جو شخص اپنی ماں کو بے اولاد، اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس وادی میں آ کر میرا مقابلہ کرے۔ آپ کے اس طرح پکارنے کے باوجود کسی مائی کے لال کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا پیچھا کرے۔ آج شیعہ حضرت عمر کو کافر کہتا ہے۔ ہمارا عمر تو وہ ہے جو دریا کو خط لکھتا تھا تو دریا چل پڑتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ آج شیعہ کہتا ہے عمر فاروق کافر تھے، معاذ اللہ، لیکن میں تو کہتا ہوں عمر فاروق دن دہاڑے جنت میں گئے۔ دیکھتے کون ہے صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی رب نے دی، دیکھتے کون ہے جن کی آنکھیں رسول دیکھتی ہے، دیکھتے کون ہے جن کی آنکھیں جبرائیل دیکھتی ہیں، دیکھتے کون ہے جن کی آنکھیں قرآن اترتا دیکھتی ہے، آج دنیا دیکھتی ہے۔ عمر فاروق جنت میں ہے۔ انور سے پوچھ، نبی کے روزے کو جنت کہے گا، پڑھے لکھے سے پوچھ، نبی کے روزے کو جنت کہے گا، شیخ سے پوچھ، نبی کے روزے کو جنت کہے گا، مسلمان سے پوچھ، نبی کے روزے کو جنت کہے گا۔ آج پاکستان میں زنا کا دن منایا جاتا ہے، تو اقبال کا دن منایا جاتا ہے، لیکن آج پاکستان میں ابو بکر عمر کے وفات کے دن کیوں نہیں منائے جاتے؟ کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں بے نظیر کا دن تو منایا جاتا ہے، آخر پاکستان میں اصحاب نبی کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ گرامی قدر سامعین، جب ہم پوچھتے ہیں کہ محمد علی جناح کو اتنی بخشش کیسی ہے تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ وہ بانی پاکستان ہے۔ اس لیے اس کی عظمت ہر نوجوان کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی فوٹو ہر دفتر میں لگانا ضروری ہے۔ ملک کا بانی ہے، میں پوچھتا ہوں پاکستان کے بانی محمد علی جناح ہے، اس لیے اس کی عظمت کو بٹھانا ضروری ہے۔ تو کیسر کا بانی کون ہے؟ کسرا کا بانی کون ہے؟ مصر و شام کس نے فتح کیا؟ مکہ کس نے فتح کیا؟ تم نے ایک ٹکڑا پاکستان لینے کے بعد جس کے حصے لیدا تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے اور آج تک تم چین کی نیند نہیں سو سکے۔ اس کو لینے کے بعد تم نے اس کی شخصیت نوجوان نسل کے دلوں میں بٹھا دی، لیکن جو کیسر لے کر دے، جو ایران لے کر دے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی نماز بیت المقدس میں پڑھائی تھی، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتے۔ آج خمینی اس فاروق اعظم کو جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ عمر فاروق اصلی کافر تھے۔ خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں عمر فاروق کو کافر لکھتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خمینی کو دن میں 1000 مرتبہ کافر کہنا، دجال کہنا سوال ہے۔ آپ کو آدھی دنیا پر حکمران ہونے کا شرف حاصل تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی ذاتی حفاظت کے لیے غلام نہیں رکھا۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام فیروز نے آپ کے مالک کے خلاف شکایت کی، 2 تفتیش کے بعد بات ثابت ہوئی، فیصلہ جب اس کے حق میں نہ ہوا
تو وہ غصے سے چلا گیا اور اگلے دن مسجد نبوی میں جب حضرت عمر فاروق نماز فجر کی امامت کر رہے تھے تو خنجر سے وار کر کے آپ کو سر زخمی کر دیا. آپ زخموں کی تال نہ لا سکے اور یکم الحرام 24 ہجری کو اپنے خالق حقیقی میں جا ملے. آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے حضرے میں حضرت محمد اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ خاص کر دیا. اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں. تجھے سرخت شجاعت کی ادا کہنا ضروری ہے, تجھے سرخت شجاعت کی ادا کہنا ضروری ہے, تجھے اسلام کی راہ میں فدا کہنا ضروری ہے. تیری خاطر وہ روئے بھی, تیری خاطر وہ تڑپے بھی, تجھے فاروق آقا کی دعا کہنا ضروری ہے.